بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار افتونسا دی ورلڈ آف کچن گارڈن۔ ہماری آج کی ویڈیو مرچ کے متعلق ہے۔ مرچ کے پودے کو کس موسم میں لگانا چاہیے اور زمین کی تیاری کیسی کرنی چاہیے، کون سی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے اور لینوں کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، پودے سے پودے کا فاصلہ کیسے ہونا چاہیے، اور مرچ کی پنیری ہم کیسے تیار کر سکتے ہیں اور کون سی فرٹیلائزر ہم مرچ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہماری آج کا ٹاپک اسی بارے میں ہے۔ آئیے چل کی وضاحت کی طرف۔ ویورز، ہم نے 2 مہینے پہلے تقریباً سردیوں کے اختتام پر مرچ کے ہائبرڈ سیڈز ایک گملے کے اندر لگائے تھے تاکہ ہماری اپنی ایک نرسری یعنی پنیری تیار ہو جائے۔ اب پنیری مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے اور اس کو ہم مختلف جگہوں پر لگائیں گے۔ ہم نے کیاریاں تیار کی ہیں۔ کیاری کے لیے، مرچ کی کیاری کے لیے اہم بات یہ ہے کہ مٹی کا نرم ہونا لازمی ہے، یعنی سینڈ کی ریشو زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ سخت زمین نہیں ہونی چاہیے۔ سخت زمین کے اندر مرچ کا پودا مرتا تو نہیں ہے لیکن مرچ کی گروتھ رک جاتی ہے۔ بظاہر پودا ہرا بھرا نظر آتا ہے لیکن اس کی گروتھ رک جاتی ہے اور وہ پودا سٹریس میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر فلاورنگ ہوتی ہے تو وہ فلاور گر جاتے ہیں، مرچ بننے کا عمل پورا نہیں ہوتا۔ جہاں تک زمین کی تیاری کی بات ہے تو ہمارے پاس بہترین سینڈی سوئل ہے جس کی ڈرینیبلٹی سب سے اچھی ہوتی ہے۔ پھر بھی ہم نے اس سوئل کے ساتھ 40% گائے کی گوبر کا کمپوسٹ مکس کیا ہے۔ گائے کی وہ گوبر آپ استعمال کر سکتے ہیں جو کم از کم 1 سال پرانی ہو۔ فریش گوبر استعمال نہیں کرنی، اس سے پودے مزید مر جاتے ہیں۔ ہم نے 40% سینڈ کے ساتھ گوبر مکس کر کے کیاریاں بنائی ہیں۔ ہم بیڈز کے بالکل خلاف ہیں۔ بیڈز میں پانی کا لیول بھی ٹھیک نہیں رہتا اور اس میں صفائی کے لیے بھی ہم اندر نہیں جا سکتے اور پودوں کی فروٹنگ توڑنے کے لیے بھی ہم اندر نہیں جا سکتے۔ ہم کیاریاں بناتے ہیں، نالیاں بناتے ہیں۔ نالیوں کے اندر پانی دینا بھی آسان ہوتا ہے اور پودوں کو لگانا بھی آسان ہوتا ہے۔ پودوں کی کاٹ چھانٹ کرنا، پروننگ بھی آسانی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اینڈ میں فروٹنگ توڑنا بھی آسان ہوتا ہے اور اس کی لک بھی اچھی لگتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ان 2 قسم کی گوبر کی کمپوسٹ اور سینڈ کو مکس کر کے نالی بنائی ہے۔ ایک نالی سے دوسری نالی کا فاصلہ 1.5 فٹ رکھنا ہے اور ایک پودے سے دوسرے پودے کا فاصلہ کم از کم 1 فٹ رکھنا ہے۔ بظاہر تو یہ فاصلہ گھر میں زیادہ لگتا ہے لیکن جب پودا بالغ ہوتا ہے تو یہ مکس ہو جاتے ہیں آپس میں، ان کی ٹہنیاں یہ ٹچ ہو جاتی ہیں اور یہ گھنے ہو جاتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، جس سے ایک بہترین لک بھی لگتا ہے اور ان کے تنے تک مکمل دھوپ بھی جاتی ہے اور فروٹنگ بھی اچھی آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ زگ زیگ میں پودے لگایا کریں۔ اگر ایک لائن کے اندر پودے لگا رہے ہیں تو پودے سے پودے کا فاصلہ ہم نے 1.5 فٹ رکھ دیا ہے، لیکن جب دوسری لائن میں رکھیں گے تو پودے کے سامنے بالکل پودا نہیں لگانا، کراس میں لگانا ہے۔ ایک پودے کے سامنے دوسرا پودا نہ آئے، یعنی فاصلہ ہم نے فٹ کا رکھنا ہے لیکن اس کو کراس میں رکھنا ہے۔ پودے کے سامنے پودا نہ آئے، اس کو کراسنگ کے اندر پودا لگا دینا ہے۔ پودا زمین میں کم از کم 3 انچ تک ہونا چاہیے اور 3 انچ کے بعد ہم اس کو مٹی سے بھر دیں گے۔ مٹی سے بھرنے کے بعد ہم نے پہلے زمین کو نمی دی ہوئی تھی، پہلے زمین کو پانی لگانا انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اگر پہلے سے پانی نہیں لگائیں گے تو ان کی روٹس برن ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پودے جل جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم فائنل پودے مکمل طور پر لگا لیتے ہیں، لگانے کے بعد مکمل اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پانی لگائیں۔
پانی لگانے کے بعد آپ نے اگلے دن کے لیے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر آپ نے اگر گرمیوں کا موسم ہے تو آپ اس کو ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن پانی لگاتے رہیں۔ مرچ کے پودے کے لیے کم از کم ایک دن میں 8 گھنٹے دھوپ لگنی چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک 1 مہینے کے بعد آپ کی ساری مرچ جو فروٹنگ پر آ جائیں گی اور پہلی کٹائی آپ کی مرچوں کی توڑائی شروع کر دیں گے۔ آپ کی فروٹنگ آپ کو اسی طرح ملتی رہے گی۔